إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام سيدنا رسول وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم. دعا ہے کہ اللہ میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو آقا نامدار مدنی تاجدار حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ جلیل پاک سے منظور و مقبول فرمائے. بالخصوص جن بزرگوں نے 10 روزہ یہ پروگرام ترتیب دیا اور بانی ہے، حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد چشتی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور آپ کے رفقاء، آپ کے ساتھی، آپ کے دوست، آپ کے متعلقین، آپ کے طلباء، آپ کے شاگرد، آپ کے ساتھی، اللہ ہر دوست کی، ہر ساتھی کی، ہر بھائی کی سعی کو، کوشش کو، محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ بہت بڑا کام ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم اہل سنت کے افراد کو انگیج کرتے ہیں، مصروف رکھتے ہیں. اگر مصروف نہ کیا جائے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر دائیں بائیں جاتے ہیں اور عقائد خراب ہو جاتے ہیں. وہ محسن ہیں اہل سنت کے، وہ بزرگ، وہ تعاون فرمانے والے دوست جو ان پروگراموں کو ترتیب دیتے ہیں، سجاتے ہیں، مناتے ہیں اور اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں اور یہ دنیا کو پیغام دیتے ہیں. سنی یوں ہی اپنے پیاروں کا تذکرہ کیا کرتے ہیں، پٹا کٹی نہیں، سینہ کو بھی نہیں، بال شال نہیں پٹنے اپنے تے دوسریاں دے، بلکہ ایک ہی کام ہے. نماز پڑھی ہے، محفل سجائی ہے، پھر دوسری نماز پڑھ کے گھر کو تشریف لے جانا ہے. اصل میں مجھے موضوع ملا پہلے صحابہ اور اہل بیت کی رشتہ داریاں، پھر مجھے موضوع میں نے چیک کیا واٹس ایپ پر تو وہ جو ہے اس میں فلسفہ شہادت لکھا ہوا تھا. میں نے کہا جو مرضی چاہے حضرت کی بھیجتے رہیں، ہم تو حاضر ہیں جی. اور یہ نہیں ہے، الحمدللہ میں جہاں بھی گیا ہوں میں خوش ہوتا ہوں اگر کوئی ساتھی مجھے وہاں موضوع دے تو میں سمجھتا ہوں جی چاہتا ہے ان کا اس بات پر سنیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے، جو آنے والا خطیب آئے اس کو دیں بھئی اس پر بات کرو، تاکہ وہ بھی اس کا بھی جناب وہ کیا کہتے ہیں پسینہ پانی خشک ہو، اس کی بھی محنت ہو، بنی بنائی بات پہ آ کے کرنا جائے، نئی بات تیار کر کے آئے. تو پھر وہ جدو تیار کر کے آئے گا تھوڑا اپنا خون خوش کرے گا تو سامنے والا تو کوئی کرے گا نا. وہ پھر منگے گا نا، پھر تھوڑا ہوشیار ہو تو سنو.
ٹھیک ہے جی، جڑا جڑا تیار ہے تو سبحان اللہ کہہ دے چلا، واہ جاؤ چیز سے تیار کر کے بیٹھے ہوئے، مبارک۔ بات ہم نے کی ہے مرکز جو ہے، مرکز یاد رکھنا، جو قوم مرکز سے پھرتی ہے ذلیل ہو جاتی ہے۔ مرکز حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے معیار سرکار کو بنا کر آگے چلیں، کبھی تفرقوں میں نہیں پڑے، فرقوں میں نہیں پڑے، کبھی خرابی نہیں آئی۔ خرابی کہاں آئی ہے؟ اسی بات پر کہ اپنی اپنی رستے بنا لیے۔ مرکز حضور کی ذات ہے، وہ اکھیاں بھی کوئی اکھیاں نے جڑیاں نال حضور دے جڑ دیاں نہیں، وہ بھی کوئی آنکھ ہے، کدی کدھر لڑیاں تے کدی کدھر لڑیاں۔ وہ اکھیاں بھی کوئی اکھیاں نے جڑیاں نال حضور دے جڑ دیاں نہیں، جڑ جان جڑیاں ایک واری لکھ موڑو کدی مڑ دیاں نہیں۔ عاشق کا تو معیار ہی سرکار کی ذات پاک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور کی ذات پاک ایسی ذات، یہ سونا ختم رسول، یہ محبوب کل سونا ختم رسول، جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا، جہاں جہاں سے گزرے۔ اگر آج صحابہ ہیں تو حضور کا صدقہ ہے نا، اگر اہل بیت ہیں یہ بھی حضور کا صدقہ ہے نا، سبحان اللہ تے کہو نا یار۔ اگر شان صحابہ کو مل، متقی ہو سکتے تھے، پرہیزگار ہو سکتے تھے، جو ہے عبادت گزار ہو سکتے تھے، ریاضت گزار ہو سکتے تھے، لیکن اگر سنگت حضور کی نہ ملتی صحابی نہ بنتے، مومن بنتے، ذکر والے بنتے، عبادت والے بنتے، سجدے والے بنتے، جو ہے نا سارے درجے مل جاتے۔ لیکن صحابیت کا درجہ کیوں ملا؟ جو حضور کی غلامی ملی، زیارت ملی، قدموں میں بیٹھنا ملا۔ تو یہ سارے درجے جو ملے ہیں صحابیت کے، یہ مومن سے بلند ہیں، متقی سے بلند ہیں، ریاضت سے بلند ہیں، ورع سے بلند ہیں، تقوی سے بلند ہیں۔ یہ کیوں؟ کہ حضور کی قدموں میں بیٹھے زیارت کی سیاحتی ہو گئے، یہ درجے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنا عشق ہو گیا، اتنا عشق، وسد ہاسے، بابا فرید دی زبانی سنا دیا نا جی، عاشق بھی بیٹھے نا، وسد ہاسے صحابہ کہتے ہیں۔ بابا فرید نے صحابہ کی زبانی اپنی سریکی میں لے کر آئے، وسد ہاسے تے وسد ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، سنتے ہاسے سنتے ہاسے، مٹھڑیاں گالی سونا آپ سنے دا ہاسے۔ یہ تھا عشق، یہ پیار تھا۔ حضور ہمیں تو چین ہی نہیں آتا، گھر جاتے ہیں واپس آتے ہیں، واپس آئے اور پھر دوڑے گھر میں، گھر سے حضور کی بارگاہ میں، فرمایا کیا ہے؟ حضور چین ہی کوئی نہیں آتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک صحابی ہے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے، کہا یہ کیا انداز ہے؟ کہا حضور یہ جو آنکھ جھپکتی ہے نا، آنکھ جھپکتی ہے ایسے بند ہوتی ہے، حضور میرا جی چاہتا ہے یہ آنکھ جھپکے بھی نہ، بغیر وقفے کے دیدار کرے جاؤ۔ اسی لیے بابا فرید وسد ہاسے تے وسد ناسے، یعنی برداشت ہی نہیں ہوتا تھا۔ تیری جھوک، جھوک کہتے گھر کو، استانہ پاک کو، تیری جھوک دے آسے پاسے، سہیب روم سے تھے آ کر مدینہ میں آباد ہو گئے، بلال حبشہ میں تھے تو کہاں آ کر آباد ہو گئے، سلمان فارسی فارس کے تھے تو کہاں آ کر آباد ہو گئے۔ تیری جھوک دے آسے پاسے، گھر چھوڑ آئے، وزارتیں چھوڑ آئے تو کہاں آئے؟ حضور کے گرد و نواح میں، آپ کے گھر کے گرد و نواح میں جگہیں خریدتے گئے، غلام وہیں رہے، دور دور چھوڑ کر قریب قریب آ گئے۔ حضور نے فرمایا لِكُلِّ خُطْوَةٍ دَرَجَةٍ، دور دور جن جن کے گھر دور ہیں وہیں مسجدیں بنا لو۔ اور اس کے بعد وہ صحابہ علیہ پھر بھی وہاں سے چل کے آتے حضور کے دیدار کے لیے،
قریبی مسجد میں نماز نہیں ہے. سنیا نماز پڑھنی ہوندی تے نال والی چ پڑھ لیندے, اسی دیدار بھی کرنے ہیں تو نماز بھی پڑھنے ہیں. مجھے کیا خبر تھی رکوع کی, مجھے کیا پتا تھا قیام کا, تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھک رہا تھا نماز میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, اور وہ لوگ جو آپ کی معیت میں, آپ کے ساتھی, شداء علی الکفار, کافروں پر سخت ہیں, رحماء بینہم, آپس میں نرم دل ہیں, آپس میں نرم دل ہیں. یہاں حضور کی اہل بیت کے بارے میں ایک چیز سمجھاؤں گا, اور یہ میرے دوستوں نے اس کو سمجھنا ہے کہ اہل بیت کون سے ہیں. یہ تھوڑا دل کھول کے, دماغ کھول کے چند لفظ ہوں گے, اس کو سمجھ آئے گی, پھر میں آگے چلا جاؤں گا اور آگے بات کو مکمل کر کے آپ سے اجازت لے لوں گا. بات تھوڑی سی علمی ہے, اتنی بڑی نہیں, تھوڑی سی ہے لیکن آسانی سے سمجھ آنے والی. اہل بیت کے اہل علم نے 3 درجے کی. کتنے؟ 3 مقام, 3 درجے کی. اہل بیت نسبی, اہل بیت نسبی ایک. دوسرا درجہ بیان کیا کہ اہل بیت مسکن. تیسرا درجہ بیان کیا اہل بیت ولادت. کیا جی؟ میں جب تھوڑا سا کھولوں گا پھر آسانی سے سمجھ آ جائے گی. یہ جو اہل بیت نسب ہے یا نسبی ہے, اس سے مراد حضور کے چچا, حضور کے رشتہ دار, حضور کے تعلق دار. حضور کے, میں اپنے چاچا کو اپنی گھر کے افراد سے نہیں ہٹا سکتا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ سمجھ نہ آئے تو پھر میں مزید کھولا, ورنہ جلدی جلدی سمجھ آتے بولو نا جی. آپ کا چچے, آپ کے جو چچا ہے, تایا ہے, آپ کے رشتہ داری میں ہے کہ نہیں؟ جو رشتہ داری ہوتی ہے اس کو بھی اہل علم نے, مفسرین نے, محققین نے یہ درجہ دیا ہے کہ ایک درجہ اس کا ہے, یہ بھی اہل بیت میں سے ہے. کس میں سے؟ لیکن ان کا درجہ کس میں ہے؟ رشتہ داری میں ہے. حضور کے چچا ہو سکتے ہیں, حضور کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں. ایک یہ بھی اہل بیت ہے. دوسرا اہل بیت مسکن ہے, جو حضور کے گھر میں حضور کی گھر والیاں ہیں, جو حضور کی پوری تحقیق کے ساتھ بات کروں. حضور, یہ کوئی آپ کو کالا چٹا آ کے کوئی بات کرے نا, دل کا کالا, کپڑے کالے, منہ کالا, دل کالا, اس کی بات کی طرف نہ جا, سن, اپنا عقیدہ مضبوط کر. اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا ایک نسب ہے, اور اہل بیت مسکن کون سے ہے؟ وہ حضور کی گھر والیاں. سبحان اللہ تو کہو نا جی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ, حضرت عائشہ, ٹھیک ہے, نام آتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا بولیں, پتہ چلے حاضر ہیں کہ نہیں. جی جس کو آتے ہیں تھوڑا تھوڑا بولو نا جی. حضرت جویریہ, کوئی بول دو نا, ایک نام بول دو, پتہ چلے ہماری ماؤں کے نام آتے ہیں, ہیں, بولیں بولیں. ہاں جی, حضرت جویریہ بولیں جی. اور ہیں, ہاں حضرت حفصہ, جی جناب, اور بول دیں. دیکھیں جی ماشاءاللہ, یہ جو ہے اسی طرح اب یاد کرنے, گھر میں یہ ہماری جو مائیں ہیں, ان کے آپ لوگ, ان پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. یا حضرت صاحب سے عرض کریں کہ حضور آپ ہمیں ایک ایک ماں جی کا تذکرہ سنائیں, وہ موبائل پر ریکارڈ کریں, گھر میں جا کے گھر والوں کو سنائیں, انشاءاللہ انقلاب برپا ہو جائے گا.
دین کے 4 حصے بنائیں. کتنے؟ 4. صحابہ کہتے ہیں دین کے 4 حصے بنائیں تو 3 حصے علم ہمیں اما عائشہ صدیقہ سے ملا ہے. یہ عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں. اچھا جی، میں اہل بیت میں سے گھر والوں میں سے اپنی گھر والی کو نہیں نکال سکتا. میں اپنے گھر والوں میں سے اپنی گھر والی کو اگر کہوں نا گھر والی نہیں ہے تو میرا گھر کوئی نہیں ہے. وہ گھر میں رہنے نہیں جانے نہیں دے گی. تو مراد یہ ہے، تھوڑا سا منہ بھی بناؤ نا، تھوڑا مسکران والا نا. میرا دل تھوڑا حساس ہے، میں چاہنا میرے نال مل کے چلیا کرنا جی ساتھی. یہ جڑیاں گلاں ہوندی نے پہلے چ تسی نال مل جاؤ، اگلے چ میں ملا لاں گا تانوں انشاءاللہ. سبحان اللہ تے کہو نا جی. سبحان اللہ دے بارے یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ جانتا ہے کہ زبان تر رکھو اللہ کے ذکر سے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ فرمائے گا مسکراتے مسکراتے جنت میں داخل ہو جاؤ. کہا جائے گا کیوں؟ کہا ان کی زبانیں ذکر سے تر رہتی تھی. 1-2 تسبیحاں کر جاؤ سبحان اللہ کی تسبیحاں کر جاؤ، بہت برکت ہوتی ہے. نحوستیں دور ہوتی ہیں، بلائیں وبائیں دور ہوتی ہیں. اور زمین و آسمان کو اللہ جتنا بھی رزق دیتا ہے سبحان اللہ کی برکت سے دیتا ہے. اور جنت میں دونوں بھائیوں کا موقع، دونوں دوست گئے، بھائی گئے، دونوں اکٹھے جنت میں. اور اس کے بعد عمر ایک جتنی تھی، اعمال بھی اکٹھے کرتے تھے. جب جنت میں گئے، ایک بھائی کا درجہ بلند ہو گیا، دوست کا درجہ بلند، دوسرا نیچے رہ گیا. جنت میں آئی نا خوشبو، اتنی اعلیٰ درجے کی خوشبو آئی. جب خوشبو آئی تو اس نے سوال کیا، یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ خوشبو کس چیز کی؟ خوشبو کیا ہے؟ خوشبو کس چیز کی ہے؟ جنت میں پہلے بھی خوشبو ہیں لیکن یہ ہٹ کے ہے، نرالی ہے، انمول ہے، ایسی خوشبو پہلے نہیں سونگی. کہا آپ کا وہ بھائی نہیں تھا؟ کہا ہاں. کہا اس نے کروٹ بدلی ہے، اس کی کروٹ سے خوشبو آئی. کہا عمل ایک جتنے، سارا کچھ ایک جتنا، زندگی ایک جتنی، ہم اکٹھے نمازیں پڑھتے، ذکر اکٹھے کرتے، لیکن وجہ کیا ہے؟ اس کو یہ درجہ ملا جب وہ بدلتے ہیں، کروٹ بدلتے ہیں تو خوشبو نکلتی ہے. کیا وجہ ہے؟ میرا مالک فرمائے گا زندگی ایک جیسی، اعمال ایک جیسے، سب کچھ ایک جیسا، لیکن اس نے تجھ سے ایک بار سبحان اللہ زیادہ کہا تھا. اتنا معمولی سمجھ بیٹھتا ہے، اتنا معمولی سمجھ بیٹھتا ہے. بندے جو ہے نا اللہ نے زبان دی ہے، اس کے ذکر میں تر رکھ، اس کی یاد میں رہے، بولی جاؤ سبحان اللہ. اچھا جناب والا، اب اہل بیت مسکن، گھر والے، یہ بھی اہل بیت ہے. یہ کیا ہیں جی؟ اہل بیت ہے. اہل بیت ولادت، جن کی گھر میں ولادت ہو وہ بھی اہل بیت ہے. جو گھر میں پیدا ہوں وہ بھی اہل بیت ہیں. حضرت فاطمہ تو زہرا سلام، ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں. حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ. اچھا اب یہ کیا ہیں جی؟ یہ اہل بیت ہیں. اب ان کی اولاد بھی اہل بیت ہے. 3 درجے ہو گئے. جیسے رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہم نے ان سے دور کر دی ہے، رجس دور کر دی، اور ان کو ایسا پاک کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، جیسے پاک کرنے کا. یہ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد، حضرت امام خازن علیہ رحمہ فرماتے اس سے مراد، امام قرطبی فرماتے اس سے مراد، امام مستدرک الحاکم فرماتے اس سے مراد، بڑے بڑے آئمہ، محدثین، مفسرین اس سے مراد. کہ 3 درجے ہیں بھائی. کتنے درجے ہیں؟ کتنے درجے ہیں؟ جنہوں نیند آ گئی اللہ کرے وہ دی اکھ کھول جائے، اندر دی بھی کھل جائے تو باہر دی بھی کھل جائے. اتنا سونا ٹائم حضرت صاحب نے تمہیں لے کے دیتا. میرا 11 بجے بیان ہے،
رات دا کنے بجے جی تے دین گے 12 بجے تے پھر کہیں گے جناب بلا تاخیر حضرت صاحب کا خطاب شروع ہو رہا ہے تے پھر 12 بجے خطاب ہوئے گا بندے پھر وہ اکھاں بند ہون گیا پھر انہوں نے سناواں گے سبحان اللہ دی فضیلت کی ہوندی ہے پھر وہ جناب اکھن کھولن گے کوئی نال اللہ کو نہیں مارے گا کوئی نال اللہ کہے گا جناب جاگ جاؤ بس لنگر آنا لائیے ٹھیک ہے جی حضرت صاحب ہوں بس کیتا لنگر آیا ہی آیا جناب اٹھ پو ساڈا لنگر خراب نہ کرو ہاں جی وہ ایک دوسرے نے کونیاں بھئی تو جنی دیر کریں گا لنگر انہی لیٹ ہوندی جائے گی حضرت انہی باری کریں گے سبحان اللہ کام لمبا ہو جائے گا جلدی سبحان اللہ کرو کام مکائے لنگر کھائیے ایتھے تے سونا کام رکھا ہے قربان جائی پیارا بندے بھی پیارے کام بھی سونا عشاء نماز پڑھو جنی توفیق ہے کھاؤ پیو تے گھر ٹر جاؤ اگر محفلیں ٹائم پر شروع اور ٹائم پر ختم ہو تقدیر بدل جائے یہ بہت بڑا ایک طریقہ ہے اور اچھا انداز ہے اللہ چشتی صاحب کی اس محنت کو قبول فرمائے آپ کے ساتھیوں کا جو آپ کے ساتھ مشورے میں رہتے ہیں اللہ ان کی محنت سب کی قبول فرمائے اچھا جی یہ 3 درجے ہیں یہ اللہ نے ان سے کیا کیا دور کر دیا رجس کو گناہ کو وبا کو بلا کو غلطیوں کو ہر چیز کو اللہ نے ان سے دور کیا اور ایسا پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حضرت عمر کون ہے جی سوال ہے میں نے اب سمجھا لیا عرض کر لی سمجھا لیا نا جی اب حضرت عمر حضور کے سسر ہیں حضرت صدیق اکبر حضور کے سسر ہیں حضرت عثمان کو حضور نے بیٹی دی بولو تو صحیح یار اچھا جی اب یہ جو دوسرا طبقہ لے کر بیٹھا ہے حضرت امام حسن حسین سر کے تاج ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں حقیقت ہے لیکن ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ اگر ہوں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ بھی اہل بیت ہیں حضرت بات ہو حضرت حفصہ کی اما عائشہ کی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی یہ بھی اہل بیت ہیں اگر بات ہو امام حسن اور حسین اور امام زین العابدین امام باقر کی تو یہ بھی اہل بیت ہے کون نکالے گا کس کی جرات ہے کون ان کو پیچھے کر سکے دیکھو جی شرعی لحاظ سے بھی صدیق اکبر سسر لگتے ہیں حضرت عمر سسر لگتے ہیں اگر شریعت کی روح سے دیکھا جائے باپ بھی لگتے ہیں لیکن بن کے نوکر کھڑے ہیں یہ تو ادب ہے میرا سسر میرے گھر میں آئے کوئی پردہ نہیں ہے بھائی شریعت نے پردہ ہی نہیں رکھا کیوں کہا ایک جس نے تجھے پیدا کیا وہ تیرا باپ ہے ایک جس نے تجھے جنم دیا وہ تیری ماں ہے ایک وہ ہے جس نے تجھے بیٹی دی وہ بھی تیرا باپ ہے اور جس کی بیٹی تیرے گھر میں آئی اور وہ تیری ماں ہے ایک ماں باپ جس نے پیدا کیا ایک جو بیوی کے ماں باپ ہے وہ بھی ماں باپ ہوتے حضور نے کہا وہ ماں باپ ہے صلی اللہ علیہ وسلم شریعت نے کہا ماں باپ ہے لیکن ہو کر بھی نوکر بنے کھڑے ہیں ہو کر بھی خادم بن کے کھڑے اپنے اندر یہ چیزیں لائیں کہ سم الحمدللہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ دیکھو یار اللہ نے بڑی شان دی حضور نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسے مسجد سے باہر تشریف لائے کیسے ایسے مسجد سے بولے باہر تشریف لائے یوں جیسے آپ تشریف لائے تو کیا ارشاد فرمایا جیسے ہم یہاں آ رہے ہیں ایسے بھی حشر میں آئیں گے ایمان سے بتاؤ کسی کے دل میں فرق آیا کیوں کہ حضرت علی کا کیوں نہیں کہا آیا دل میں فرق کیوں کہ ہمارے دل میں کوڑ نہیں ہے سنی کو ایک سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ سنی بے ادب نہیں ہے بات ہو صحابہ کی تو ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے بات ہو اہل بیت کی ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے
बात औलिया अल्लाह की हो डंके की चोट पे करता है, बात तौहीद की हो डंके की चोट पे पकता है, बात खत्म नबूवत की हो तो डंके की चोट पे करता है। ये है एजाज, ये है एजाज। दुम कट्टू के पीछे ना जा जिनको अलहम शरीफ भी नहीं आती। अच्छा आए, मैं अपना मौजू नहीं छोड़ता। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर अपनी जगह पर है। हजूर ने फरमाया सिद्दीक उमर मेरे वजीर है। ये दुनिया में हजरत सिद्दीक और हजरत उमर मेरे वजीर हैं। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के लिए फरमाया रज़ी अल्लाह ताला, आपने फरमाया अव्वल मन युसाफिहुल हक अव्वल मन युस्लिमु अलैहि। हशर का दिन होगा, जैसे उमर कदम रखेंगे अल्लाह अपनी शान के मुताबिक सबसे पहले जिससे हाथ मिलाएगा वो उमर है। वो कौन है? हजरत उमर। जिससे पहले हजरत उमर है। वयुसल्लिमु अलैहि, जिससे सबसे पहले अल्लाह सलाम कहेगा। उमर तुझे सलाम हो, सबसे पहले जिसे सलाम कहे वो हजरत उमर है। फरमाया जिसका हाथ पकड़ के, इब्न माजा हदीस, जिसका हाथ पकड़ के सबसे पहले अल्लाह जन्नत लेकर जाएंगे वो भी हजरत उमर है। किसी के दिल में ख्याल नहीं है, किसी के दिल में कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही। उधर सहाबा की बात हो तो मुंह सूज जाते हैं, उधर बात हो तो उनके मुंह सूज जाते हैं। अल्लाह के बंदो सुन्नी रह, सुन्नी मुकद्दर पे नाज कर। सहाबा की बात हो तो फिर भी चेहरे रोशन हो जाते हैं, अहले बैत की बात हो चेहरे रोशन हो जाते हैं। क्योंकि हम कहते हैं सहाबा में से जिनका तज़किरा किया गया, अगर उनकी रिश्तेदारी हुजूर के साथ है, ताल्लुक हुजूर के साथ है, अगर उनको नस्बी ताल्लुक साबित हो जाता है, हजरत अबू बकर का हो गया, हजरत उमर का हो गया, वो भी अहले बैत में से है। जब वो हमारी अम्मा जी बन जाती हैं, उम्महातुल मोमिनीन में से हो जाती है, वो भी अहले बैत में से हैं। जो हुजूर के घर पैदा हो गए हैं, उनकी औलाद के घर पैदा हो गए, वो भी अहले बैत में से हैं, वो भी अहले बैत में से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर, क्योंकि शहादत है हज़रत उमर की जो है पहली मुहर्रम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर नबी की उम्मत में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मुहद्दस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहद्दस। मुहद्दस कहते हैं हदीस बयान करने वाला। मुहद्दस वो होता है जो अल्लाह से कलाम करता है। हर नबी तो वही भी उतरती है, कलाम भी होता है, हर नबी ने किया है, लेकिन नबी नहीं, लेकिन वो ऐसे थे, मुहद्दस थे, कलाम करते थे, गुफ्तगू करते थे, उन पर इल्हाम होता था। फरमाया मेरी उम्मत में मेरे सहाबा में अगर कोई मुहद्दस है जिससे अल्लाह कलाम करता है तो वो उमर है। हमने तो नहीं कहा हजरत अली के लिए क्यों नहीं आई, हमने तो नहीं कहा नहीं जी नहीं, ये शान हजरत उमर की इतनी हो गई है तो हजरत अली की कम हो गई। ना, ये बात नहीं है। इस्लाम के दामन में दो ही तो चीजें हैं। इस्लाम के दामन, जहां उनकी बात है हम नौकर है, जहां इनकी बात है भी नौकर है। इस्लाम के दामन में दो ही तो चीजें हैं, एक सजदाए शब्बीरी, एक ज़रबे असदुल्लाह। मौला अली की ज़रबे मरहब तक को मार दिया, ठिकाने लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी आशिक है, सहाबा की बात भी इश्क के साथ करेगा, अहले बैत की बात भी इश्क के साथ करेगा। यहां आए अहले बैत तो अल्लाह ने शान ही ऐसी अता फरमाई, सुबहान अल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहले बैत को अल्लाह ने ये शान दी कि जिनमें इमाम हसन और हजरत हुसैन हैं, इनको ये शान है कि अज़ना फी उज़नी, सबसे पहले किसी के कान में हुजूर ने और किसी ने किसी के कान में अजान नहीं पड़ी थी। जब इमाम हसन और हुसैन पैदा हुए इनके कानों में अजान हुजूर ने खुद पढ़ी, और ये इब्तदा है। उसके बाद फिर अजानें पढ़ी जाने लगी, ये फिर अजानें पढ़ी जाने लगी। अब जब भी कान में अजान पढ़ी जाती है तो याद हसन और हुसैन आ जाते हैं, वो सुन्नत जिंदा होगी। आका ने पढ़ी है, पहले नहीं पढ़ी गई, अब पढ़ी गई।
اب کیا ہے؟ ابتدا امام حسن اور حضرت امام حسین جمعہ پڑھتے ہوئے خطبہ دیتے، خطبے میں وقفہ کرتے ہیں۔ یہ خطبے میں وقفہ پہلے کوئی نہیں تھا، خطبے میں وقفہ پہلے، میں نے تھوڑا آگے لے کر جانا ہے، ایتھے ڈلے پہ جاؤ گے، میرا مضمون لمبا ہو رہا ہے، بولی جاؤ سبحان اللہ۔ لنگر بھی اگے پیا جانا جی، ہیں جی، جتنا لیٹ کرو لنگر بھی اگے ٹر جائے گا، اللہ دے بندے ٹھنڈا پیا ہوتا ہے، بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آ جائیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، خطبہ پہلے بھی دیتے، کوئی وقفہ نہیں ہے، کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں، کوئی سٹاپ نہیں ہے، کوئی نہیں۔ حضور تشریف فرما ہے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے سرخ رنگ کا نا جوڑا پہنے ہوئے، پیچھے آئے۔ اب کیونکہ صحابہ انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، عشق کے ساتھ، پیار کے ساتھ بالکل مستغرق ہو کر حضور کی طرف متوجہ ہیں، خطبہ سن رہے ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلا یہ مبارک ہستیاں آ رہی، یہ چھوٹی تھی، ایسے جو صف کو پھلانگا گر گئے، پھر بھی ان کو پتہ ہی نہ چلا، وہ آنکھیں بند تھیں، اس طرف دھیان ہی کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے چھوڑا، گئے، جا کر اٹھایا، ایک کو دائیں کندھے پر، دوسرے کو بائیں کندھے پر، پھر خطبہ مکمل فرمایا۔ اللہ اللہ اللہ، خطبہ مکمل فرمایا۔ جب خطبہ ہوا نا مکمل، اس کے بعد یہ سنت بن گئی، خطیبو حسن حسین کی یاد قیامت تک تازہ رکھنا، قیامت تک تازہ رہے گی۔ جب تم جمعے میں بیٹھو تو خطیب صاحب بیٹھے ہیں، تم حسن حسین کو یاد کر لینا رضی اللہ تعالیٰ، ان کو یاد کر لینا۔ وہ تصور لوگ پتہ نہیں خیالوں میں گم ہوتے ہیں، وہ جیسے کسی نے پوچھا کتا پکڑ کے نا مجنو چوم رہا ہے، مجنو پاگل سے سنیا تے پاگل، لیکن تو تے وڈا پاگل نکلے، کدی دیوار چومنا ہے، کدی کتے دے پیر چومنا ہے۔ انہیں کہا جی مینوں پاگل کہن والے، اے تے مینوں دسنا کدی میں تواڈی گلی دا کتا چومیا، تواڈی گلی دا کتا چومیا، او دے پیر چومے، اے بھائی کیوں کتا یہ کیوں چوم رہا ہے؟ اس نے کہا یہ لیلا کی گلی سے آیا ہے، لیلا کی گلی سے آئی، اسی نے چوما، جہاں لیلا کے قدم لگتے تھے یہ اپنے پیر لگائے، اب یہ نسبت ہوگی لیلا کی قدموں سے، اب میں کتا نہیں چوم رہا، لیلا کے قدم چوم رہا، یہ نسبت چومی جا رہی۔ جب امام خطبے میں بیٹھے، تو بھی بیٹھا ہو، جمعہ پڑھ رہا ہو، جب امام صاحب بیٹھے، جا تصور میں حضور خطبہ دے رہے ہیں، حضرت امام حسن اور حسین جو ہے نا لینے گئے ہیں، اب حضور بیٹھے، پھر حضور کھڑے ہوئے، یہ وہ تصور لے کر آ، تو بیٹھا تو یہاں ہوگا، تیرے مقدر ایسے کھلیں گے، تو مدینہ بھی پہنچے گا، حضور کے صدقے جنت بھی پہنچے گا۔ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، بندے بڑے بڑے گم ہوتے ہیں نا، کوئی مال میں، کوئی کہاں کوئی کہاں، اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، میں حضرت خود نہیں رہتا، تم ہو جاتا ہوں، غرق ہو جا، محبت میں جا، اس حد تک جا، پھر دیکھ ہوتا کیا ہے، پھر رب کہاں تک تجھے قبول کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حسن حسین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، فرمایا ہم سب من احب مجتمع ہونا، من احبانا یوم القیامہ، ہم سارے جنت میں اکٹھے ہوں گے، جنت میں تے من احبانا، جڑے ساڈے نال پیار کرن گے وہ بھی ساڈے نال ہی ہون گے، وہ بھی ساڈے، یہ پیار نہیں، کون پیسے لاندا ہے؟ ٹھیک ہے جی، جنہیں کسی نے پوچھا سی نا، سرائکی دی ایک مثال ہے، ہر سب دے دیں، انہوں کو کسی پوچھا جناب والا سائیکل میں نے چاہیے دی، سائیکل دیو گے؟ نہ کہ جی جان حاضر ہے، سائیکل کوئی نہیں، جان حاضر ہے، سائیکل کوئی، کیوں مال لگا سی نا سائیکل تے، سائیکل تے لگا سی مال، انہیں کہ جان کڈ لے، لیکن سائیکل نہیں دینی، مال لگا ہے نا جی،
جناب والا لوگ جان دے دیتے مال کے پیچھے، اتنی بڑی 10 منزلوں پہ جو چڑھا ہے بار پلستر کرتا ہے، کیوں؟